اب یہ بتایا جائے کہ 53 کی تحریک میں کہاں علماء نے اور مجلس نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی اور قانون کو ہاتھ میں لیا؟ کہیں نہیں. گردنیں کٹا دی، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. 74 کی تحریک میں کیا ہوا؟ قید بند بھی برداشت کی، لوگ شہید بھی ہوئے، کسی نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا. رب نے کامیابی دی. ہمارے امیر اس وقت کے شیخ الاسلام علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ جو مجلس کے امیر تھے 5ویں، وہی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی ٹھہرے. اللہ اکبر. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ امت کے واحد پلیٹ فارم ہے جس پہ وقت ضرورت تحریک کے وقت جو ہے وہ ساری امت کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. بھلے وہ ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھتے ہوں، بھلے وہ ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھتے ہوں، لیکن سب کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تحریک کے وقت کہ ہم سب کس کے غلام ہیں؟ آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حضرت جس رات ان کو امیر بنایا گیا مجلس عمل تھا، تو انہوں نے ان علماء کے سامنے ایک بیان فرمایا اور اس بیان میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو مظلوم بن جاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو مظلوم بن جاؤ. یہ اسی بات کی تلقین ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ظالم نہیں بننا. پھر ان کی بات مانی گئی، مظلوم بنے تو کیا ہوا؟ رب نے کامیابی دی، رب نے کامیابی دی. اور پختنو دا احساس و اعزاز دکھا ہوا ہے. سہ اعزاز دے چی دنہ پہ سملے کے چی کم آگا شپک علماء ہوں چی آگا دا ختم نبوت خبر کولو دا پارا رب کریم آگوی تا قیادت و سیادت ور کڑے ہو. آگا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود دے رحمہ اللہ، آگا مجاہد ملت حضرت مولانا غلام گوس ہزاروی دے رحمہ اللہ، آگا مولانا عبدالحکیم ہزاروی دے رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحق دے رحمہ اللہ، حضرت مولانا نعمت اللہ دے رحمہ اللہ، حضرت مولانا صدر الشہید دے دبنو رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحق دے دلورالائی. دا شپک بڑا کسان چی دی دا ٹول بختانو. سعود سعود آواز بھی نہ ٹول خدا سی نہیں دا ٹول بختانو. تو اب بات یہ ہے کہ اپنے اس اعزاز کو برقرار رکھو گے. آپ سے پوچھ رہا ہوں پٹھانوں سے، اپنے اس اعزاز کو برقرار رکھو گے. پھر یہ علماء ہمارے جو آپ کو طریقہ کار بتائیں اور جو طرز عمل بتائیں اس کے مطابق چلنا ہے نا انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور وطن عزیز کی ان قوانین کے تحفظ کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو پھر درخواست کر دو میں انتظامیہ سے کہ ان کو قانون کے مطابق کیا دیں؟ سزا دیں. آخری بات کہتا ہوں، اگرچہ ابھی میرا ٹائم ہے 1 گھنٹہ 8 منٹ ابھی میرے ہیں. آپ اجازت لے رہے ہیں؟ اچھا میں نے کہا شاید آپ جانے کی اجازت لے رہے تھے کہ بابا جی کریں. نہیں یہ تو بات چلتی لیکن مضمون جی یہ حضرات کی فکر ہے نا، انہوں نے کہا اسباب کو پڑھانی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آپ کی جماعت ہے. 3 اہداف ہیں اس کے، 3 اہداف ہیں اس کے. پہلا ہدف اس کا ہے حفاظت ایمان. حفاظت ایمان کیا ہے؟ حفاظت ایمان. تو تمام ملک میں نہیں، دنیا کے 6 بڑے اعظموں میں الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امت کی حفاظت ایمان کے عمل میں جاری و ساری
حفاظت ایمان کیا؟ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو یہ آگاہی دینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی پہچانو، آپ کا کام مبارک بھی پہچانو، آپ کا مقام مبارک بھی پہچانو۔ اور یہ بات جس طرح ساری امت کی مائیں اپنے بچوں کو پہلا کلمہ سکھاتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے ساتھ یہ بھی سکھا دیں، اس کے ساتھ یہ بھی سکھا دیں کہ فرما دے یہ ہادی لا نبی بعدی، فرما دے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ امت کے ان نئی نسل کے بچوں کو اور گھروں میں بیٹھی ہوئی وہ پردے میں وہ خواتین جو ہیں ان تک یہ پیغام اور آگاہی پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی 100 آیات کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے، حدیث مبارک کی 2210 روایات کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات بتائی جاتی ہے، امت کے جہاد اور تعامل سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی، اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ فقہ شریف میں ہم اور آپ سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں۔ آپ کی فقہ کے ایک امام علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی بات کی میں ترجمانی کرتا ہوں، اس کی ترجمانی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہے ایسے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کے ملائکہ پہ ایسے ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کے انبیاء اور رسل پہ ایسے ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے ایسے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان لاتا ہے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وہ قیامت پہ ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ باس بعد الموت پہ ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، وہ جنت کو بھی حق کہتا ہے، وہ جہنم کو بھی حق کہتا ہے۔ بظاہر تو اسلام کی ایمانیات کی ساری باتیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی۔ ارشاد فرماتے ہیں ان سب کے باوجود اگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اگر یہ تعارف اسے حاصل نہیں تو یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں۔ یہی پرامن پیغام دینے کے لیے جو ہے یہ حفاظت ایمان کا سلسلہ ہے، یہ جلسے ہیں، یہ کانفرنس ہیں، یہ تقریریں ہیں، یہ مناظرے ہیں، یہ لٹریچر ہے، یہ کورس ہیں، یہ مذاکرے ہیں، یہ سیمینار ہیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ حفاظت ایمان کے لیے ہے۔ اس میں کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں لینے والی کوئی بات نہیں۔ دوسرا ہدف حفاظت ایمان کے بعد دوسرا ہدف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کیا ہے؟ وہ ہے دعوت ایمان۔ کیا ہے؟ دعوت ایمان۔ اب ایمان کی دعوت کس کو دینی ہے؟ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کا منکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا منکر ہے، اس کو دعوت دینی ہے۔ افسوس والی بات ہے وہ جس کو دعوت دی جائے گی وہ تو بڑا دجل والا ہے، وہ تو بڑا فریب والا ہے، وہ تو بڑا جھوٹا ہے، اور اس نے تو اپنے لیے کئی چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں، ایسے گرفتار کرنے کے جال اپنا رکھے ہیں کہ کوئی بھی سادہ لوگ مسلمان اس میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو دعوت دینا تو عام آدمی کا کام نہیں، اب دعوت تو علماء دیں گے، پھر علماء میں بھی وہ لوگ دیں گے جن کو ان کی خباثتوں پہ عبور حاصل ہوگا۔ لیکن مجلس نے آپ کے لیے ایک آسان راستہ نکالا ہے۔ کیا نکالا ہے؟ آسان راستہ نکالا ہے۔ کیا راستہ نکالا ہے؟ کہ ہر شخص یہ دعوت دے سکے، ہر شخص یہ دعوت دے سکے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 قسم کی دعوت ہے، میں اسے خاموش دعوت کہتا ہوں۔ وہ 2 قسم کی دعوت ہے۔ ایک قسم کی دعوت جو ہے وہ معاشرتی بائیکاٹ ہے، کلیولس جون بائیکاٹ، اور دوسری دعوت جو ہے وہ معاشی بائیکاٹ ہے کہ جہاں بھی تمہیں پتا ہو کہ اس محلے میں
اس دفتر میں، اس بازار میں، اس آبادی میں یہ فلاں شخص قادیانی ہے، لیکن کیا پتہ ہو، کیا ہو، پتہ ہو، صرف شک نہ ہو، پتہ ہو کہ یہ قادیانی ہے، تو پھر اس قادیانی کے ساتھ کسی قسم کا معاشرتی تعلق جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ اس کو معاشرتی بائیکاٹ کہتے ہیں، اس کو آپ سوشل بائیکاٹ کہیں گے۔ سوشل بائیکاٹ کے ذریعے دعوت دو۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ نہ سلام کلام کرنا ہے، نہ یاری دوستی لگانی ہے، نہ رشتہ داری بنانی ہے، نہ اس کے ہاں جانا ہے، نہ اس کو اپنے ہاں بلانا ہے، نہ اس کی دعوت پہ جانا ہے، نہ اس کو دعوت پہ بلانا ہے، نہ اس کی تعزیت کرنی ہے، نہ اس کو مبارکباد دینی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سوشل بائیکاٹ، کلیولس جون بائیکاٹ۔ اس کے پیچھے ایک تصور ہے، اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ اس کو یوں جانو جیسے وہ ہے ہی نہیں، اس کو یوں جانو کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں ہر دشمن کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش اللہ نے رکھی ہے، لیکن جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا دشمن ہو، اس کے لیے رب نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اس کو پھر اللہ اس زمین پہ بھی وہ تصور دیتے ہیں کہ یہ زمین پر بھی بوجھ ہے، یہ زمین پر بھی بوجھ ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاتھ میں یہ قوت نافذہ نہیں، کیونکہ ہم قانون کے پاسدار ہیں، کیونکہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کرتے، تو ہم اس کو کس طرح مٹاتے ہیں؟ اس کا نہ سر پھاڑتے ہیں، نہ اس کو گالی دیتے ہیں، نہ اس پہ جبر کرتے ہیں، بس ہم اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ تو ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں۔ اور دوسری دعوت جو ہے وہ دعوت ہے معاشی بائیکاٹ، کہ قادیانیوں کی جو مصنوعات ہیں، مثلا شیزان کی مصنوعات ہیں، مثلا ذائقہ کی ہے، شاہتاج چینی والے ہیں، یونیورسل اسٹیبلائزر والے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے مول صاحب کے پاس جو ہے وہ فہرست میں چھپی پڑی ہیں۔ وہ نہ خریدنی ہے نہ بیچنی ہے، نہ خریدنی ہے نہ بیچنی ہے، اور نہ استعمال کرنی ہے۔ اور یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، یہ سوشل بائیکاٹ والی بات اور یہ معاشی بائیکاٹ والی بات، تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے۔ علماء کریم تشریف فرما ہے، حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کی خواہش پہ اس وقت کے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے فتویٰ جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ تمام پاکستان کے تمام بڑے بڑے مدارس جو ہیں ان کے مفتیان کرام اور جتنے دار افتاء ہیں ان کے مفتیان کرام اور مدرسین کرام جو ہیں ان سب پہ تائیدی دستخط ہے۔ اگر وہ بریلوی مکتب فکر کا ہے اس کے بھی ہیں، اگر وہ غیر مقلد ہے اس کے بھی ہیں۔ ایک متفقہ فتویٰ ہے کیا کہ ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، ان کا مال خریدنا حرام ہے، ان کا مال بیچنا حرام ہے، ان کا مال استعمال کرنا حرام ہے۔ تو جب یہ نہیں کرو گے تو اس میں بھی دعوت کا پہلو ہے، یہ افسانہ نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نیٹ میں دیکھا ہوگا نا، یہ جو پچھلے مہینے 28 قادیانی، 28 تاریخ تھی نومبر کی اور 28 قادیانی تھے سابقہ، 13 مرد 15 عورتیں۔ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کر اس سے برات کا اظہار کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ایمان لائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان پہ کسی نے جبر نہیں کیا تھا، ان کے خلاف کسی نے بھی کوئی غیر قانونی کارروائی نہیں کی تھی۔ یہ مجلس کے مقرر کردہ یہ دعوت ایمان والے عمل کے طفیل کہ ان کے معاشرے میں، ان کے علاقوں میں جب ہمارے مسلمان بھائیوں نے، عاشقان رسول نے، پتنگان شمع رسالت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب ان سے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، معاشی بائیکاٹ کیا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ سلام دعا بھی کرتے تھے، تعزیت و شادی غمی بھی کرتے تھے، ہمارا مال خریدتے بھی تھے، ہمارا مال بیچتے بھی تھے، آج یہ کیوں کر رہے ہیں یوں؟
یہ سب مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا، اس کی کتاب کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے یہ بکا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں، تو میں نے یقین کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ جب میری شادی ہوئی، ڈاڑے خطرناک خبر ہے، اس نے دیکھا کہ مرزا نے کہا جب میری شادی ہوئی تو میں نے سہاگ رات جب گزاری تو وہ بدبخت یہ ظلم کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے گھر خدیجۃ الکبریٰ آئی۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب انہوں نے دیکھا مرزا کی کتاب میں کہ مرزا بدبخت یہ لکھتا ہے کہ میرا سر جو ہے، میرا سر وہ خاتون جنت کی ران مبارک پہ پڑا ہے،